السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے پریزنٹ اینڈ پاسٹ پارٹیسپلز کے ٹاپکس کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپکس پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 11 کے کورس کے اندر موجود ہیں. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال پریزنٹ اینڈ پاسٹ پارٹیسپلز کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلز کے متعلق. پارٹیسپل دراصل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں وربز کی مدد سے بنایا جاتا ہے. جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ING یا پھر لیٹرز ED کا اضافہ کر کے اسے جملے کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پارٹیسپل. جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ING کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل. اور جب کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ED کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے، تو تب اس لفظ کو کہا جاتا ہے پاسٹ پارٹیسپل. تو اس طرح سے پریزنٹ پارٹیسپل کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز ING جبکہ پاسٹ پارٹیسپل کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز ED. اور یہ دونوں ہی کس سے مل کر بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں ورب سے مل کر. اور انہیں جملوں میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایڈجیکٹو کے طور پر، یعنی ایسے الفاظ کے طور پر جو کہ ناؤنس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتے ہیں. اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The singing bird was beautiful، یعنی گانے والی چڑیا خوبصورت تھی. تو اس جملے میں لفظ برڈ جو ہے یہ ایک ناؤن ہے اور یہ اس جملے کا سبجیکٹ بھی ہے کیونکہ اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ خوبصورت تھی. لیکن اس سے پہلے چڑیا کے متعلق ایک اضافی معلومات دی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے وہ کس قسم کی چڑیا تھی. سنگنگ برڈ یعنی گانا گانے والی چڑیا. تو اس جملے میں لفظ سنگنگ جو ہے یہ برڈ کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کس قسم کی چڑیا تھی. یعنی لفظ سنگنگ کو ایڈجیکٹو کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے. تو اب اگر اس لفظ کو غور سے دیکھا جائے تو لفظ سنگنگ جو ہے یہ بنا ہے ورب سنگ سے. سنگ یعنی گانا گانا، اور اس کے آخر میں لگا دیے گئے ہیں لیٹرز ING. اس طرح سے لفظ بن گیا ہے سنگنگ یعنی گانا گانے والی. اور چونکہ اس لفظ کے آخر میں لیٹرز ING آ رہے ہیں اور اسے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جبکہ یہ ایک ورب سے بنا ہے، لہٰذا اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل. کیونکہ پریزنٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے؟ یہ ورب سے مل کر بنتا ہے اور اس کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز ING اور اسے استعمال کیا جاتا ہے ایڈجیکٹو کے طور پر. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. دی انجرڈ مین ویٹڈ فار ہیلپ، یعنی زخمی آدمی مدد کا منتظر تھا، یعنی مدد کا انتظار کر رہا تھا. تو اس جملے میں مین جو ہے یہ ایک ناؤن ہے اور یہ اس جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ لفظ ویٹڈ یعنی انتظار کر رہا تھا یہ اس جملے کا مین ورب ہے. اور لفظ انجرڈ جو ہے اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا آدمی تھا، یعنی وہ آدمی جو کہ زخمی تھا. تو لفظ انجرڈ جو ہے یہ لفظ مین کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی اس کے متعلق کچھ بتا رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے.
لیکن اگر اس لفظ کو غور سے دیکھا جائے تو دراصل یہ ایک ورب سے بنا ہے. وہ ورب ہے انجر، اور لفظ انجر کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا کر اسے اس جملے کے اندر ایک ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو چونکہ یہ لفظ ایک ورب کی مدد سے بنا ہے اور اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی آ رہے ہیں اور اسے جملے میں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل. کیونکہ پاسٹ پارٹیسپل کس طرح بنتے ہیں؟ ورب کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا دینے سے اور پھر انہیں ایک ایڈجیکٹو کے طور پر جملے میں استعمال کرنے سے بنتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل. اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتے، یعنی ان کے آخر میں ای ڈی کے بجائے ان کے سپیلنگ کے اندر ایک مختلف طرح کی تبدیلی کی جاتی ہے جو کہ اس عام رول کو فالو نہیں کرتی. مثال کے طور پر ان الفاظ کو دیکھتے ہیں: ڈریون، تھاٹ، سوام، ڈرنک اور ریٹن. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ اب تبدیل ہو کر پاسٹ پارٹیسپل فارم میں آ چکے ہیں، جبکہ انہیں بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر ڈریون بنا ہے لفظ ڈرائیو سے، یعنی ورب ڈرائیو سے. ڈرائیو یعنی چلایا، جبکہ ڈریون کا مطلب ہے چلایا گیا. اسی طرح سے لفظ تھنک، یہ بھی ایک ورب ہے یعنی سوچنا، اور اس کا جو پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے وہ ہے تھاٹ یعنی سوچا. اسی طرح سے سویم یعنی تیرنا، اور اس کا پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے سوم یعنی تیرا. اور ڈرنک پینا، اس سے بنا ڈرنک یعنی پیا. اسی طرح سے رائٹ یعنی لکھنا، اس سے بن جائے گا ریٹن یعنی لکھا. تو اس طرح سے اب ان الفاظ کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں لانے کے بعد جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ پاسٹ پارٹیسپل کی یہ تمام جو اقسام ہیں یہ ای ڈی والے خاص رول کو فالو نہیں کرتی، لہٰذا انہیں irregular verb forms بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بنتے ہیں ان irregular verb سے. تو ایک جملے میں دیکھتے ہیں irregular verb سے بنے ایک past participle form کی مثال: The fallen leaves had different colors، یعنی گرے ہوئے پتوں کے مختلف رنگ تھے. تو اس جملے کا سبجیکٹ ہے لیوز، جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے مختلف رنگ تھے. لیکن لفظ لیو سے پہلے استعمال کیا گیا ہے لفظ فالن یعنی گرے ہوئے. تو اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ کون سے پتے جو کہ گرے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ لفظ فالن جو ہے یہ لیوز کو ڈسکرائب کر رہا ہے. تو یہاں اسے استعمال کیا گیا ہے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر، جبکہ یہ ورب فال سے بنا ہے اور اس کے آخر میں اضافہ کیا گیا ہے لیٹرز ای این کا. اور چونکہ اسے اب اس جملے کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ اب بن گیا ہے پاسٹ پارٹیسپل. اور اسے پاسٹ پارٹیسپل اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ لفظ فالن جو ہے یہ ماضی میں ہونے والے کام یا عمل کے متعلق بتاتا ہے. گرے ہوئے پتے یعنی وہ پتے جو گر چکے تھے. تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا کہ پاسٹ پارٹیسپل کے آخر میں عام طور سے لیٹرز ای ڈی آتے ہیں، لیکن یہاں اس ایگزامپل کے اندر ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک پاسٹ پارٹیسپل ہے. سے زیادہ تر وربز یعنی ایسے وربز جو کہ ریگولر ورب کہلائے جاتے ہیں وہ اس رول کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا کر انہیں پاسٹ پارٹیسپل بنا دیا جاتا ہے اور انہیں پھر جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے. A participle is usually formed by adding letters ing اور ed to a verb، یعنی ایک پارٹیسپل بنایا جاتا ہے کسی ورب کے آخر میں لیٹرز ing یا پھر لیٹرز ed کا اضافہ کرنے سے. It functions as an adjective، اور یہ ایک جملے کے اندر ایک adjective کا کام دیتا ہے، یعنی یہ ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے کام آتا ہے. لیکن کچھ وربز جو کہ irregular verbs کہلائے جاتے ہیں وہ اس ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کرتے، اور چونکہ ان کے بالکل ہی مختلف سپیلنگ ہوتے ہیں لہٰذا انہیں زبانی یاد کر کے ہی سیکھا جا سکتا ہے. تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیسپلز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ورب سے بنتے ہیں لیکن انہیں جملوں کے اندر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے.
ان میں سے جن الفاظ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں انہیں پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، جبکہ جن کے آخر میں عام طور سے لیٹرز ای ڈی آتے ہیں وہ پاسٹ پارٹیسپل کہلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ irregular verbs کی کچھ فارمز جو کہ ماضی کے کسی عمل کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی پاسٹ پارٹیسپل کہلائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور کتابوں میں سے پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلس کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی مشق بھی کیجئے۔ اس ویڈیو میں ہم پارٹیسپلز کے متعلق پڑھیں گے۔ چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ Participles. A participle is a word formed from a verb which can be used as an adjective. یعنی ایک پارٹیسپل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ ایک verb سے بنتا ہے اور جسے ایک adjective کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ verb ہوتے ہیں ایکشن words، جبکہ adjective کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو کہ nouns کو describe کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پارٹیسپل ایک ایکشن ورڈ سے بنتا ہے جبکہ یہ ایک جملے میں کسی نہ کسی ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پارٹیسپلز کی قسموں کے متعلق پڑھنا ہوگا۔ The two types of participles are the present participle ending in ing and the past participle usually ending with ed, d, t, en اور n۔ تو پارٹیسپلز دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پریزنٹ پارٹیسپل جو ہوتے ہیں ان کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں، جبکہ پاسٹ پارٹیسپلز جو ہوتے ہیں ان کے آخر میں زیادہ تر لیٹرز آتے ہیں ای ڈی، ڈی، ٹی، ای این یا پھر لیٹر این۔ تو اب ان ایگزامپلز کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے پارٹیسپلز کو ایڈجیکٹیوز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کالم میں یہاں لکھے ہیں verbs۔ اس سے اگلے کالم میں دیے گئے ورب کا پاسٹ پارٹیسپل ہے، جبکہ آخری کالم میں اسی ورب کا پریزنٹ پارٹیسپل استعمال کیا گیا ہے۔ تو باری باری ان ایگزامپلس کو پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ ٹو رائز یہ ہے ورب، اس کا پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سورج کی ایگزامپل کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، the risen sun۔ اور اب اسی مثال کو سامنے رکھ کر اس کا پریزنٹ پارٹیسپل بتایا گیا ہے جو کہ ہے the rising sun۔ تو اس طرح سے verb تھا rise اور past participle ہو گیا risen، جبکہ present participle ہے rising۔ to rise کا مطلب ہے طلوع ہونا یا ابھرنا۔ the risen sun اس کا مطلب ہوا طلوع ہوا سورج، جبکہ the rising sun کا مطلب ہوگا طلوع ہوتا ہوا سورج۔ تو اس طرح سے to rise جو ہے وہ ایک ایکشن ہے، جبکہ the risen sun اس ایگزامپل میں risen یعنی کہ طلوع ہوا یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل جو کہ سورج کے متعلق یعنی ایک ناؤن کے متعلق ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک ورب ہے لیکن یہاں یہ ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے، کیونکہ ایڈجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ ناؤنس کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی اگزامپل میں the rising sun، اس فریز میں رائزنگ کا لفظ بظاہر ایک ورب ہے، جبکہ اگر غور سے اس فریز کو پڑھا جائے تو یہ ایک ناؤن کو یعنی سن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی ابھرتا ہوا سورج۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سورج کی کیا سٹیٹ ہے، یعنی ہمیں سورج کی حالت کے متعلق پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے۔ جب کوئی لفظ ایک ناؤن کے متعلق اضافی معلومات دیتا ہے یعنی اس کی وضاحت کرتا ہے تو وہ پھر ایڈجیکٹو کہلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ باقی کی ایگزامپلز بھی ہیں، انہیں ہم روانی سے پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے۔ the verb to boil، the past participle the boiled water، the present participle the boiling water۔ next the verb to break،
the past participle, the broken news, the present participle, the breaking news. Next, the verb to cook, the past participle, the cooked food, the present participle, the cooking food. अब हम पार्टिसिपल से मुतालिक एक मश्क करेंगे. हमने दिए गए जुमलों में पार्टिसिपल्स को अंडरलाइन करना है और जुमले के सामने लिखना है कि वो पार्टिसिपल प्रेजेंट है या पास्ट. शुरू करते हैं. नंबर 1, ही वॉज सो शॉक्ड आफ्टर द एक्सीडेंट दैट ही कुडंट स्पीक. यानी वो एक्सीडेंट के बाद इस कदर सदमे में था कि वो बात नहीं कर पा रहा था. तो इस जुमले में लफ्ज़ शॉक जो है ये क्या है? ये एक पार्टिसिपल है जो कि एक शख्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ही वॉज सो शॉक्ड. इस लफ्ज़ के आखिर में लेटर्स आ रहे हैं ईडी. इससे पता चलता है ये है पास्ट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, द गैलपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड. यानी सरपट दौड़ते हुए घोड़े ने बच्चे को डरा दिया. तो इस जुमले में गैलपिंग का लफ्ज़ जो कि बज़ाहिर एक वर्ब है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये घोड़े को डिस्क्राइब कर रहा है कि घोड़ा क्या कर रहा था. वो गैलप कर रहा था. और जैसे कि आप देख सकते हैं इस लफ्ज़ के आखिर में लेटर्स ING आते हैं. तो ये क्या है? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, आई डोंट वांट दैट बर्न्ट टोस्ट. यानी मुझे वो जला हुआ टोस्ट नहीं चाहिए. तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोस्ट का लफ्ज़ एक नाउन है और बर्न्ट का लफ्ज़ यानी जला हुआ इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. बर्न्ट के आखिर में आ रहा है लेटर टी. तो ये क्या हुआ? ये है पास्ट पार्टिसिपल. बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट, डोंट बी फ्राइटन्ड, द डॉग डजंट बाइट. यानी डरो मत. माफ कीजिएगा, दैट डॉग डजंट बाइट यानी वो कुत्ता इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के मुतालिक. इससे पहले हमने एक वीडियो में फाइनाइट वर्ब्स के मुतालिक पढ़ा था और इनके मुतालिक हमने ये जाना था कि ये जुमले के मेन या अहम वर्ब कहलाए जाते हैं और इनका सब्जेक्ट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है या ख़ास ताल्लुक होता है. इसके अलावा इनकी मदद से टेंस का भी पता चलता है यानी किसी भी अमल को किस ज़माने में किया गया, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, यानी माजी, हाल या मुस्तकबिल. तो अब अगर फाइनाइट वर्ब्स के मुकाबले में नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस किया जाए तो ये उनके बिल्कुल उल्ट होते हैं. यानी ये किसी भी जुमले का ख़ास वर्ब नहीं होते और इनकी मदद से अमल के टेंस के मुतालिक भी नहीं जाना जा सकता यानी उसे किस ज़माने में किया गया. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट से कोई ख़ास गहरा ताल्लुक नहीं होता, बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जुमलों के अंदर वर्ब के बजाय ज़्यादातर नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. नाउन होता है किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम, जबकि एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन के मुतालिक कुछ ना कुछ बताता है या इन्फॉर्मेशन देता है. और एडवर्ब जो होता है ये वर्ब यानी एक्शन वर्ड के मुतालिक कुछ ना कुछ बताता है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स को वर्बल्स भी कहा जाता है. इसके अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब्स को 3 मुख्तलिफ इक़साम में बांटा गया है. पहली है जेरेंड, इसके बाद इन्फिनेटिव और फिर प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल. तो सबसे पहले देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की एक एग्जाम्पल. और इस जुमले में नॉन फाइनाइट वर्ब को एक जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. ये जुमला है ही लव्स कैंपिंग इन द वुड्स. जब सैर व तफरीह की गर्ज से जंगलों वगैरह में जाकर खेमे में रहा जाता है तो उसे कैंपिंग कहते हैं. तो इस जुमले का मतलब है कि उसे जंगल में कैंपिंग करना बहुत पसंद है. तो इस जुमले का सब्जेक्ट है लव्स ही क्योंकि इसके मुतालिक कुछ बताया जा रहा है और लव्स यानी कि उसे पसंद है. ये है वर्ब यानी एक्शन वर्ड और इसके बाद आने वाला लफ्ज़ है कैंपिंग. ही लव्स कैंपिंग से पता चलता है कि कैंपिंग वो चीज़ है जिसे ही लव करता है. इसका मतलब ये हुआ कि कैंपिंग का लफ्ज़ इस जुमले का ऑब्जेक्ट है. और चूंकि हमेशा नाउन्स को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लिहाजा लफ्ज़ कैंपिंग जो है जो कि बज़ाहिर एक अमल का नाम है उसे यहाँ इस जुमले के अंदर एक वर्ब के बजाय इस्तेमाल किया गया है एक नाउन के तौर पर. तो जब एक वर्ब को जुमले के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहलाया जाता है जेरेंड.
جرنڈ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں، اور چونکہ یہاں اس جملے کے اندر لفظ کیمپنگ کو ورک کے بجائے ایک ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی مدد سے کسی عمل کے متعلق نہیں بتایا جا رہا